اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتی ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی رینگنے والی تو کوئی اڑنے والی ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اور کہاں بنائے گئے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ آسمانوں کے اندر نہیں، زمین کے اندر نہیں، جنت کے اندر بنایا۔ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چھوڑ دیا۔ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے، حضرت آدم کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں سنی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنت کے اندر اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، اور اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ بوتل ایسے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، جو ابھی شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جنت سے گزر رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کو دیکھا، اور اس کو یہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آئے اللہ، تو دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جس طرح جنات دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں۔ آئے اللہ، یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، ہتیا کریں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آئے اللہ، کیا ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اے اللہ، کیا ہماری تسبیح تحمید تمجید کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اے اللہ، تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔
آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کا علم میرے پاس ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور جنت کے اندر اسٹیچو بنا دیا۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے اوہ یہ وہی نئی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا۔ وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی مارتا ہے، جیسے ایسے انگلی مارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی چیز مٹی کی بنی ہوئی ہو، مٹی کی مورتی ہو، اور آپ اس میں اینٹ مارے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اگر اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آئے گی۔ ڈھول جانتے ہیں نا، ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی۔ ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی اور بالکل خالی ہے، میں جس کو جس طریقے سے چاہوں بہکا سکتا ہوں، ورغلا سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس نے وہاں سے انسانوں کا مس پوائنٹ پکڑا ہے اور ابھی تک وہ انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے، ورغلاتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پہ پڑتی ہے، آئے مسلمانوں غور کرو، حضرت آدم کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے پڑی فوراً چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ اور یہی سنت ہمارے نبی نے بتائی ہے، آئے لوگوں جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے والا الحمدللہ کہے، اور جب اس کی الحمدللہ جس کے سامنے کہی جائے وہ یرحمک اللہ کر کے جواب دے۔ تو حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ یہی تھا الحمدللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، آئے فرشتوں ایسا کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ جی ہاں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ اسی لیے جب حکم دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے کافر قرار دے دیا، ہم نے مردود قرار دے دیا، ہم نے اس کو بھگا دیا، دھتکار دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ آئے مسلمانوں، آئے بنگال کے لوگوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا۔ ابلیس اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ جنات تھا، لیکن فرشتوں کی پوزیشن اسے دے دی گئی تھی، ایک سجدے کا انکار کر دیا، اللہ نے اس کو بھگا دیا، مردود قرار دے دیا، اور ایسا مردود قرار دیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آئے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ آئے مسلمانوں، آج تم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، 4 سجدے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، 8 سجدے، عصر میں بھی 8 سجدے، مغرب میں 6 سجدے، عشاء میں 8 سجدے،
اب ذرا اپنے گھر جا کر ان سجدوں کا حساب کر لینا، کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگانا ہم اور آپ ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی اس پر تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یہ جو سجدہ تھا اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے رہا ہے، یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سجدہ عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم تھا، عزت کا سجدہ، رسپیکٹ کا سجدہ، اور امت اسلامیہ سے پہلے بھی یہ سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا تھا تو سجدہ تعظیم جائز تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاؤں، ایک چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ہاں، ایک کام حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کرو تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کہیں گے حرام ہے۔ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے وہ کام کرو تو حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو تو وہ حرام کام بھی حلال بن گیا۔ ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، آئے اللہ میں اس سے بڑا ہوں، آئے اللہ میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، تکبر کرنا، غرور کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسہ دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پیسہ چھین لے، اپنے مال پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تجھے نیک بیوی دی ہے، بیوی پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تجھے گھر دیا ہے، اپنے مکان پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، اترا کر کے چلنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے اور تکبر میرا، غرور میری لنگی ہے، اور جو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا فَعَذَّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو دردناک عذاب دوں گا۔ تکبر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابلیس نے تکبر کر لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا، نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن جنت کے اندر حضرت آدم کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی اگر جنت میں بھی چلا جائے، تنہا ہو، اکیلا ہو، جنت میں بھی آدمی کو مزہ نہیں آئے گا۔ حضرت آدم بھی جنت کے اندر ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے، سو گئے، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں
बगल में एक औरत लेटी हुई है, और वो औरत कौन है? हम सब की माँ, पूरे दुनिया के लोगों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम से फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन एक काम करना, खबरदार खबरदार, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, एक दरख्त है और उस दरख्त के बारे में भी बता दिया, फरमाया उस दरख्त के करीब भी ना जाना। दुनिया के अंदर 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज तो है लाइफ पार्टनर, बीवी या शौहर। अगर बीवी ना हो तो आदमी की जिंदगी बेकार है। इसीलिए इस्लाम कहता है शादी आधा ईमान है। दूसरी चीज खाना, बगैर खाने के आदमी रह नहीं पाता है। तीसरी चीज आजादी, फ्रीडम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर बीवी भी मिल गई, हजरत हव्वा। हजरत आदम को जन्नत के अंदर खाना भी मिल गया, जो खाना है खाओ, आजादी भी मिल गई, जहां जाना है जाओ, और घर भी मिल गया। उस्कुन, जन्नत ये आपका घर है, आप जन्नत के अंदर रहिए। और बता दिया गया कि पूरी जन्नत में जो खाना है खाओ, लेकिन ये पेड़ है, इस पेड़ का फल नहीं खाना। अब वो पेड़ कौन सा था, उस पेड़ का फल क्या था, इसका इल्म किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास। मैंने सुना है कि मालदा के लोग कहते हैं वो लीची का पेड़ था। शायद आपके यहाँ लीची ज़्यादा है इसलिए लोग लीची का पेड़ कहते हैं। जिनके यहाँ गेहूं होता वो कहते गेहूं का पेड़ था, जिनके यहाँ आम होता वो कहेंगे आम का पेड़ था। तो वो पेड़ किसका था, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ने कहा पूरी जन्नत में जो खाना है खाओ, लेकिन इस पेड़ के करीब मत जाना। मालूम ये चला कि इस्लाम के अंदर हलाल चीज़ें अनलिमिटेड हैं और हराम चीज़ें लिमिटेड हैं। जी हाँ, हराम चीज़ें लिमिटेड हैं और हलाल अनलिमिटेड हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आय आदम जन्नत के अंदर जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन एक काम करना, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, इस पेड़ के आसपास भी ना भटकना। हजरत आदम और हव्वा जन्नत के अंदर है, इब्लीस आता है, शैतान आता है और हजरत आदम और हव्वा को बरगलाने लगता है और कहने लगता है, आय आदम आय हव्वा, अभी तुम्हें इस जन्नत के दरख्त के बारे में मालूम नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए मना किया है, अन तकून मलकैनी औ तकून मिनल खालिदीन, अगर तुम इस जन्नत के दरख्त का फल खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा जन्नत के हो जाओगे, कभी तुम्हें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। आय आदम हव्वा, अभी तुम्हें जन्नत के दरख्त के बारे में मालूम नहीं है, ये एक चमत्कारी पेड़ है, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे, अन तकून मलकैन, तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, औ तकून मिनल खालिदीन, या तुम जन्नत के हो जाओगे, कभी तुम्हें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। शैतान हमेशा उल्टी चाल चलता है। उसका मकसद था कि हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दे, लेकिन क्या कह रहा है, अगर इसका फल खा लोगे तो कभी भी तुम जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। आदम और हव्वा उसके बहकाने में आ गए, फदल्लाहुमा बिगुरूर, और फल खा लिया, फदल्लाहुमा बिगुरूर। इब्लीस ने आदम और हव्वा को शीशे में उतार लिया, उन दोनों ने गलती कर दी, जन्नत का फल खा लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जैसे ही हजरत आदम ने जन्नत का फल खाया, हजरत हव्वा ने खाया, उनके जिस्मों पर जो लिबास था वो लिबास उतर जाता है, बरहना हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं, और जन्नत के
درخت کے پتوں کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں منع کیا تھا جنت کا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی، اب جنت سے نکل جاؤ۔ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر آ گئے، احساس ہے آئے اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، اب یہ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور آئے مسلمانوں، اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے کیسے گڑگڑایا جاتا ہے، یہ حضرت آدم اور حوا سے سیکھو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، آئے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا، ہم سب کے باپ حضرت آدم ہیں اور پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کے اندر کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آئے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہ میں بانٹ دیا، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں برادریوں میں بانٹ دیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اسلام کہتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہم نے اسکول کے اندر پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ آدی واسی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی یہی ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اسلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔